بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و علی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خضرا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا شوق بہت نفیس تھا۔ گوشت سے خاص لگاؤ تھا۔ زیادہ ترجیح دست، گردن اور پیٹھ کے گوشت کو دیتے تھے۔ نیز پہلو کی ہڈی بہت پسند تھی۔ سرید، گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑوں کو بھگو کے ایک مخصوص عربی کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرید بہت زیادہ پسند تھا۔ اسے تناول فرمانا مرغوب تھا۔ پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی، مکھن وغیرہ اشیاء شامل تھیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور بہترین مکمل غذا بنتی ہے۔ اس کا استعمال بھی بہت اچھا لگتا تھا اور مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی ذوق میں شامل تھا۔ تہ دیگی سے بھی انس تھا۔ ککڑی نمک لگا کے اور خربوزہ شکر لگا کے بھی کھاتے تھے۔ مریضوں کی پرہیزی غذا کے طور پہ حریرہ کو اچھا سمجھتے تھے اور تجویز بھی فرماتے تھے۔ میٹھا پکوان بھی مرغوب خاص تھا۔ اکثر جو کے ستو بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بادام کے ساتھ ستو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ یہ امراء کی غذا ہے۔ گھر میں شوربہ پکا تھا تو کہتے تھے ہمسائے کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے۔ پینے کی چیزوں میں نمبر 1 میٹھا پانی تھا اور بطور خاص 2 روز کی مسافت سے منگوایا جاتا تھا۔ پانی ملا دودھ جسے کچی لسی کہا جاتا ہے اور شہد کا شربت بھی رغبت سے نوش فرماتے۔ افراد کا الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھانا ناپسند تھا۔ اکٹھے ہو کر کھانا کھانے کی تلقین فرماتے۔ سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام فرما دیا۔ کانچ، مٹی، تانبا اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال میں لاتے رہے۔ دسترخوان پہ ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کے بیٹھتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے۔ برتن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ٹیک لگا کے کھانا پینا بھی خلاف معمول تھا۔ 2 زانوں یا اکڑوں بیٹھتے۔ ہر لقمہ لینے پہ بسم اللہ پڑھتے۔ ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے۔ کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے لیتے اور ان کو لتڑنے نہ دیتے۔ دعوت ضرور قبول فرماتے اور اگر اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی بات چیت کرتے ہوئے یا کسی اور سبب سے ساتھ ہوتا تو اسے ساتھ لے جاتے، مگر صاحب خانہ سے اس کے لیے اجازت لیتے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اصرار سے کہتے کہ اچھی طرح بے تکلفی سے کھاؤ۔ کھانے کی مجلس سے بے تقاضۂ مروت سب سے آخر میں اٹھتے۔ دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ جاتے۔ فارغ ہو کے ہاتھ ضرور دھوتے، دعا کرتے جس میں خدا کی نعمتوں کے لیے ادائے شکر کے کلمات ہوتے۔ نیز طلب رزق فرماتے اور صاحب خانہ کی برکت کے لیے دعا فرماتے۔ کھانے کی کوئی چیز آتی تو حاضر دوستوں کو بااصرار شریک فرماتے اور غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھ دیتے۔ پانی گٹ گٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے اور بالعموم 3 بار پیالہ منہ سے الگ کر کے سانس لیتے اور ہر بار آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اختتام پہ الحمدللہ والشکر اللہ پڑھتے۔ عام طریقہ بیٹھ کر پانی پینے کا تھا۔ پینے کی چیز مجلس میں آتی تو بالعموم دانی جانب سے دور چلاتے اور جہاں ایک دور ختم ہوتا دوسرا وہیں سے شروع کرتے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو ترجیح دیتے، مگر دانے ہاتھ والوں کے لیے مقررہ استحقاق کے بنا پر ان سے اجازت لے کے ہی ترتیب توڑتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا ان کو سونگھنا پسند نہ تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک کے رکھنے کا حکم دیتے۔ کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے۔ زہر خوارنی کے واقعے کے بعد معلوم ہو گیا تھا کہ جب کوئی اجنبی شخص کھانا کھلاتا تو سب سے پہلے ایک آدھا لقمہ خود اسے کھلاتے۔ کبھی اکڑوں بیٹھتے، کبھی دونوں ہاتھ زانوؤں کے گرد حلقہ زن کر لیتے، کبھی ہاتھوں کے بجائے کپڑا، چادر وغیرہ لپیٹ لیتے، بیٹھے ہوئے ٹیک لگا لیتے، سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ دانا رخسار رکھتے۔ کبھی چت بھی لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں بھی رکھ لیتے، مگر 70 کا اہتمام رکھتے۔ پیٹ کے بل اور عہدہ لیٹنا سخت ناپسند تھا، اس لیے منع فرماتے تھے۔ ایسے تاریک گھر میں سونا پسند نہ تھا جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ کھلی چھت پہ جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہ سمجھتے۔ وضو کر کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ
آخری صورتیں پڑھ کے بدن پہ دم کر لیتے، رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے، سونے کے لیے ایک تہبند علیحدہ رکھتے تھے۔ سیرت النبی از مولانا شبلی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔